الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہم سورہ احقاف پڑھ رہے تھے اور سورہ احقاف کی کچھ آیات ہو چکی تھی. اچھا جی، غالباً اس کی کچھ کتنی آیتیں تھیں؟ 14 آیتیں ہوگی تھیں. 14 آیت نمبر 15 سے آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا، اور ہم نے حکم دیا ہے، الانسان، انسان کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ احسانا بوالدیہ، احسانا بوالدیہ، تقدیم و تاخیر، یعنی احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ. والدین، یہ والد کی تسنیہ ہے، اس سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں والدین، یعنی ماں اور باپ. تو ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا. حملت ہو امہ کرہا، حملت ہو، اس کو اٹھایا رکھا، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف کے ساتھ، ووضعت ہو، اور اس کو جنا، کرہن، تکلیف کے ساتھ. یہ بچے کی تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہو رہے ہیں کہ کس طرح والدہ نے اس کو اپنے پیٹ میں ایک عرصے تک تکلیف اور مشقت کے ساتھ رکھا. ہاں جی، پھر کسی تکلیف اور مشقت کے ساتھ اس کو جنا، پھر اس کو دودھ پلاتی رہی، ٹھیک ہے نا، اس کی پرورش کرتی رہی. تو یہ والدہ کا احسان بتلایا جا رہا ہے شاید کے اندر کہ سلوک کیوں کرو. اس لیے کہ والدہ کو دیکھا جائے تو حملت ہو، اس نے اس کو اٹھائے رکھا، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف کے ساتھ، ووضعت ہو، اور اس نے اس کو جنا، کرہن، تکلیف کے ساتھ، وحملہ، اور اس کا حمل، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرا، 30 مہینے میں تھا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ، جب وہ پہنچ گیا، اشدہ، اپنی زور تک، یعنی اپنی جوانی کی عمر تک پہنچ گیا. وبلغ، اور پہنچ گیا، 40 سنہ، 40 سال تک. قالا، تو اس نے کہا، رب، اے میرے رب، اوزعنی، کہ تو مجھے توفیق دے، ان، اس بات کی، کہ اشکرہ، کہ میں شکر کروں، نعمتک، تیری نعمت کی، التی، وہ، انعمت علیہ، جو تو نے میرے اوپر کی، وعلا، اور ان نعمتوں کی، والدیہ، جو تم نے میرے والدین کے اوپر کی، وان، اور یہ کہ مجھے توفیق دے کہ اعملہ، کہ میں عمل کروں، صالحا، نیک، ایسا نیک عمل، ترضاہ، کہ تو اس کو پسند کرے، واصلح لی، اور میری اصلاح کر دے، واصلح، اور اصلاح کر دے، لی، میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں، انی تبت، بے شک میں نے توبہ کی، الیک، تیری طرف، وانی، اور بے شک میں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ اس قوت تک اور جوانی تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ جیسے تو نے مجھے یعنی والدین کی نعمت سے نوازا ہو، پھر انہوں نے مجھے پالا بڑا کیا، اب 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اور دعا ساتھ ساتھ کیا کی کہ مجھے بھی ایمان پہ ثابت قدم رکھ اور میری اولاد کو بھی ثابت قدم رکھ. بعض جو روایات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں جو اشارہ ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، انہوں نے یہ دعا کی تھی. ٹھیک ہے جی. یا تو یہ حکم عام ہے، یہ جو کہا نا، قال رب اوزعنی، کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے، تو اس سے یا تو مراد عمومی حکم ہے، ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے والا مراد ہے، یا بعض روایت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے
کہ انہوں نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اولئک، اللہ فرماتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، نتقبل، کہ ہم کیا کر لیں گے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، نتقبل، کہ ہم قبول کرتے ہیں، عنہم ان سے، احسن ما عملوا، بہترین وہ جو انہوں نے کیا، یعنی ان کے اچھے عمل کو ہم قبول کرتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ، اور ہم درگزر کرتے ہیں یا درگزر کریں گے، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت میں سے ہیں، وعد الصدق، سچا وعدہ ہے، الذی وہ جو، کانوا یوعدون، ان کے ساتھ، کانوا یوعدون، ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو آیت میں کیا فرمایا، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم، کہ ہم قبول کرتے ہیں، عنہم ان سے، احسن ما عملوا، ان کے بہترین عمل جو انہوں نے کیے، ونتجاوز، اور ہم درگزر کرتے ہیں، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، اہل جنت میں سے، وعد الصدق الذی، اور یہ وعدہ ہے سچا وہ جو، کانوا یعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. والذی، اور وہ شخص، قال لوالدیہ، جس نے اپنے والدین سے کہا، کیا کہا، اف لکما، تف ہے تم پر، اتعداننی، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، کیا تم مجھے وعدہ کرتے ہو، مجھ سے مجھے خبر دیتے ہو کہ ان اخرج، کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، قرون، بہت سے گروہ مجھ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. وہما، اور وہ دونوں والدین، یستغیثان، فریاد کرتے ہیں اللہ سے، ویلک، اے تیرا برا ہو، ہلاکت ہو تیری، اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، آمن، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر پہلوں کی بے سند باتیں. اساطیر سے مراد بے سند باتیں، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پہلوں کی بے سند باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ یعنی ایک شخص تو پہلے، پچھلے میں تو یہ بات کی نا کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو بڑا فرما بردار ہے اور وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے والدین سے کیا کہا کہ تف ہے تم پر، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تمہارے اوپر افسوس ہے، یہ اف ہے. یعنی جس طرح کے لعنت کے الفاظ ہوں، ان کو ملامت کرنے والے الفاظ. کیا تم نے مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں، وہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ اور یقین رکھ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو باتیں، یہ تو پرانی افسانے ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. آگے فرمایا کہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں، حقا، کہ پکی ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی، علیہم، ان کے اوپر، القول، بات، یعنی عذاب کی بات ان کے اوپر پکی ہو چکی ہے. فی ان امتوں میں سے، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے، جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی ہے. یعنی اس جیسے جو لوگ ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی ہے پہلے سے. یہ لوگ بھی اور ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں ہوں چاہے جنات میں سے ہوں، ان کے بارے میں عذاب طے ہو چکا ہے. وَإِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، یہ کہ حقیقت میں بے شک وہ بڑا خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک گروہ کے لیے درجات ہوں گے، مما، ان میں سے، عملوا، جو انہوں نے اعمال کی، جس کس قدر اعمال ہوں گے اس قدر درجات ہوں گے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ پورا بدلہ دے ان کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو
پورا پورا بدلہ دے ان کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جتنا عمل کیا ہے، جس نے جو بھی کیا اس کو بدلہ مل جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرا برابر خیر کیا وہ بھی دیکھ لے گا، ذرا برابر شر کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن، اور اس دن کو یاد کرو۔ یوم جو ہے مفعول فی ہے، اس کے لیے کوئی فعل جو ہے محذوف نکالنا پڑتا ہے، یہاں پہ اس کو فعل نکالیں گے۔ اور یاد کرو یوم، اس دن کو، یعرض الذین، کہ جس دن پیش کیا جائے گا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کو پیش کیا جائے گا، علی النار، آگ پر، یعنی آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اذھبتم طیباتکم، کہ تم اپنے حصے کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ دنیا میں لے گئے، مطلب ہے کہ تمہیں اپنے جو اعمال کا بدلہ تھا وہ دنیا میں مل گیا، جو تم نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے خوب مزہ بھی لے لیا دنیا میں۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، بس آج کے دن تمہیں جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، اہانت والے، ذلت والے عذاب کے ساتھ۔ بما کنتم، بوجہ یا بسبب اس کے، ما کنتم، جو تم تستکبرون، جو تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، اور بما، اور اس وجہ سے کہ کنتم تفسقون، تم فسق کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ کہ اگر تم نے دنیا میں کچھ اچھے کام کیے بھی تھے تو ہم نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ تمہیں عیش و عشرت کی شکل میں دے دیا، ٹھیک ہے نا، اور تم اس کے مزے لے چکے ہیں۔ اب یہ نہ کہو کہ ہم نے فلاں نیکی کی ہے تو ہمیں فلاں، نہیں، تم گناہگار تھے، تم نافرمان تھے، تم کفر و شرک کرنے والے تھے، لہذا اب تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ باقی جو تم نے کوئی اچھا عمل کیا، دیکھیں نا، انسان اچھا عمل کافر بھی کرتا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اچھے اعمال کا دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ مثلا کوئی کافر ہے، وہ کوئی رفائی کام کرتا ہے، کوئی کنواں کھودتا ہے، کوئی ہسپتال بناتا ہے، کوئی اور رفائی کام کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو انصاف والی ذات ہے، انصاف کرنے والا، تو دنیا میں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آگے فرمایا اور یاد کرو اخا عاد، اخا عاد، عاد کے بھائی کو، یعنی قوم عاد کے بھائی کو یاد کرو۔ اس سے مراد حضرت ہود علیہ السلام، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ اذ انذر قومہ، کہ جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو۔ اچھا جی، بالاحقاف، کہاں پر؟ تینوں کے مقام احقاف پر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ احقاف جگہ کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ احقاف سے مراد ٹیلوں والی سرزمین ہے، تو یہ جہاں رہتے تھے وہاں پہ بہت زیادہ ٹیلے تھے، ریت کے ٹیلے تھے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، وہاں پہ ٹیلے ہوں یا اس جگہ کا نام احقاف ہو، یہ وہی رہتے تھے۔ فرمایا کہ تم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پہ ڈرایا۔ وقد خلت النذر، اور تحقیق گزر چکے تھے، النذر نذیر کی جمع ہے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے گزر چکے تھے، من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، یعنی ڈرانے والے رسول تو پہلے بھی آئے، بعد میں بھی آئے، اور حضرت ہود بھی آئے، انہوں نے بھی ڈرایا۔ کیا ڈرایا، کیا سمجھایا؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی، انی، بے شک میں، اخاف علیکم، تم پر خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، اس دن کے عذاب سے جو بہت بڑا ہے، بڑے دن کے عذاب سے مجھے تمہارے اوپر خدشہ ہے کہ تم پر کوئی بڑا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ قالو، تو ظاہر ہے جو نافرمان قوم تھی، نافرمان لوگ تھے، ان کا جواب یہی ہوا کرتا تھا، تو یہاں پہ بھی انہوں نے جواب دیا۔ قالو، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس لے کے آیا ہے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، لتأفکنا، تاکہ تم کیا کر دو، ہمیں برگشتہ کر دو، ہمیں دور کر دو، ہمیں پھیر دو، ان آلہتنا، ہمارے اپنے معبودوں سے، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں؟ ایسا نہیں کریں گے ہم، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم ان معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے تو عذاب آ جائے گا، تو فأتنا، تم لے آؤ، بما تعدنا، وہ چیز جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یا جس تعدنا، یا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو،
ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر دعوے کرتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب ہے تو لے آؤ پھر۔ یہ قوم کی سرکشی ہوا کرتی تھی، آخری یعنی ان کا رویہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آتا تھا۔ قالا، تو انہوں نے کہا، انما العلم عند اللہ، علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کب عذاب آئے گا، میرا کام تو یہ نہیں کہ میں عذاب لے کے آؤں، میرا کام کیا ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، وَأُبَلِّغُكُم، اور میں وَأُبَلِّغُكُم، اور میں تم کو کیا کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، ماں وہ چیز ارسلت بھی، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، میرا کام کیا ہے کہ میں تو تمہیں پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں، میں تو پیغام دیتا رہوں گا، ولیکنی، لیکن میرا اپنا جو تجزیہ ہے یا میرا جو اپنا خیال ہے، میں دیکھتا ہوں، بے شک میں اراکم، تمہیں سمجھتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، تمہیں گمان کرتا ہوں، قوم تجہلون، ایسی قوم جو جاہل بن رہی ہے، نادان لوگ ہو تم، جاہل لوگ ہو، ایسی باتیں کرتے ہو تو تمہارا خاتمہ جو ہے اچھا نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب ہوا کیا، عذاب آ گیا، پھر جو آنا تھا آ گیا۔ فلم، جب عذاب آیا، کہتے ہیں کہ یہ عذاب جو تھا یہ ایک بادل کی شکل میں آیا، بادل کی شکل میں، ان کے اوپر بارش تھی نہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید گرمی لگی تھی ان کو، اس بادل کی طرف گئے کہ چلو بادل ہمارے اوپر برسے گا، بادل نے آ کے ان کو ڈھانپا اور اوپر سے آگ برس گئی، ٹھیک ہے نا، گرم ہوا اور تیز ہوا آئی اور اس سے وہ جھلس گئے۔ فلما رآہ، پس جب انہوں نے دیکھا اس کو، یعنی اس عذاب کو دیکھا، عارضاً، ایک بادل کی شکل میں، مستقبل اودیتہم، جو رخ کر کیے ہوئے تھا، یہ رخ کر کے آ رہا تھا، متوجہ تھا ان کی وادی کی طرف، ان کی وادیوں کی طرف وہ بادل آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ تو بادل ہے، تو کیا کہنے لگے آپس میں، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، ممطرنا، ہمارے اوپر برسائے گا بارش۔ اللہ فرماتے کہ لا، بل، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوا ما، یہ وہ چیز ہے، استعجلتم بھی، جس کو تم جلد طلب کر رہے تھے، جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی، یہ وہ چیز ہے، کیا ہے، ریح، ایک آندھی ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب، تدمر کل شیء بامر ربہا، جو تہس نہس کر دے گی، تدمر، دمر یدمر، تدمیر کا معنی تہس نہس کر دینا، ملیے میٹ کر دینا، تدمر کل شیء، جو ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، بامر ربہا، اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، پس ان لوگوں نے صبح کی، ان کی حالت یہ ہو گئی، کہ لا یرا الا مساکن، کہ نہیں نظر آئے مگر ان کے گھر، سب کچھ ختم ہو گیا، ہاں جی، مجرم سارے ختم، صرف گھر گھر رہ گئے، ویرانہ رہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والی قوم کو۔ آگے فرمایا والا قد مکناہم فیہا، اور تحقیق ہم نے ان لوگوں کو اس کیا کی، طاقت دی، فیما، ان چیزوں کے اندر، مکناکم فیہ، اگر ہم نے جن کی طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی، ان مکناکم، کہ نہیں دی طاقت ہم نے تم کو، فی، اس میں، مقصد یہ کہ ان لوگوں کو، یہ عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن نہ ان دیکھتے بھی تھے اللہ کی نشانیوں کو، عبرت نہیں لیتے تھے، کانوں سے سنتے بھی تھے، دل سے سمجھتے بھی تھے، لیکن انہوں نے حق بات کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عرب والو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، کہ ہم نے ان لوگوں کو کیا دی، طاقت دی تھی، کہ ہم نے جن کی طاقت نہیں دی، ان مکناکم، ہم نے نہیں دی طاقت تم کو، فی، اس میں، وجعلنا لہم، اور ہم نے بنایا ان کے لیے، سمعن، آنکھ، کان، وابصارن، اور آنکھیں، وافئدۃ، اور دل، فما اغنا عنہم، پس نفع نہیں دیا ان کو، سمعہم، ان کے کانوں نے، ولا ابصارہم، اور نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم، اور نہ ان کے دلوں نے، من شیء، کسی بھی چیز کا، آنکھ تھی حق نہیں دیکھا، کان تھے حق نہیں سنا، دل تھا لیکن حق بات کا ادراک نہیں کیا، تو کوئی فائدہ نہ ہوا، جس مقصد کے لیے اللہ نے چیزیں دی تھی اس سے وہ کام نہ کیا تو اس کا فائدہ ہی نہ ہوا۔ اس قانون، کیونکہ اس قانون
یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، وحاق بہم، اور ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، جس عذاب کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی عذاب نے ان کو آ گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا، ما حولکم، جو تمہارے ارد گرد واقع ہیں، من القریٰ، بستیاں، وصرفنا الآیات، اور ہم نے بیان کی ہیں اپنی نشانیاں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس سے مراد جو ہے قوم سمود ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان کی جو بستیاں ہیں شام جاتی عرب کے راستے میں آتی تھی، ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ ما حولکم من القریٰ، کہ جو تمہارے ارد گرد بستیاں ہیں، ان بستیوں میں قوم سمود کی بستیاں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ان کے رستوں میں پڑتی تھی، اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، کہ ہم نے ہلاک کر دیا، ما حولکم من القریٰ، جو تمہارے ارد گرد بستیاں تھیں، وصرفنا الآیات، اور ہم نے یعنی بار بار بیان کی، صرفنا کا معنی بار بار ایک چیز کو بیان کرنا، پھیرنا، یعنی طرح طرح سے کیا کرنا، نشانیوں کو بیان کرنا، لعلہم، بیان کیا ہم نے، لیکن لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، لیکن وہ لوٹ کے نہیں آئے۔ آگے فرمایا فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا، اور اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فلولا نصرہم، تو کیوں مدد نہیں کی ان کی، الذین، ان معبودوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا۔ قربان کا معنی ہے کہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ مقصد یہ کہ بھئی جن معبودوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے تھے تو انہوں نے کیوں مدد نہیں کی، انہوں نے کیوں ان کو عذاب سے نہیں بچایا؟ ہاں جی، اگر یہ ان کو معبود مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، تو پھر کیوں انہوں نے مدد نہیں کی؟ مدد اس لیے نہیں کی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، یہ محض ان کی گمراہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ گم ہو گیا ان سے، وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور وہ جو انہوں نے تراش رکھا تھا، بہتان، افطرا کیا کرتے تھے اللہ کا مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی افطرائیں انہوں نے کی تھی کہ بھئی یہ معبود یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہاں جی، ہمیں بچائیں گے، ہمیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ہمیں تکلیفوں سے بچاتے ہیں، طرح طرح کی جتنے بھی باتیں انہوں نے باطل نظریات اور خیالات اور عقائد رکھے ہوئے تھے، وہ سب کے سب غارت ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب عذاب آیا تو کسی معبود نے ساتھ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کوئی دے ہی نہیں سکتے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو گھڑا ہوا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، وَإِذْ صَرَفْنَا، اور اچھا ایک منٹ ذرا، وَإِذْ صَرَفْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب صرفنا، ہم نے کیا کیا، پھیر کر لائے، الیک، آپ کی طرف، نفرن، ایک جماعت، من الجن، جنات۔ یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت جب نبی علیہ السلام طائف کی طرف گئے تھے نا جی، ٹھیک ہے، طائف والوں کو تبلیغ کی تھی اور طائف والوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی گستاخی کی، بڑی بدتمیزی کی، وہ واقعات سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے۔ تو جب نبی علیہ السلام واپسی پہ آئے نا، تو آپ نے ایک جگہ، نخلا کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے وہاں فجر کی نماز پڑھی اور قرآن کریم کی جب تلاوت کی تو اسی وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، ان کو سنا اور تو سنتے ہی رک گئے اور پھر توجہ سے سننے لگی، ٹھیک ہے نا جی، اور سننے کے لیے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھائی تم ذرا سنو، اس کو خاموش ہو جاؤ، ذرا سنو کیا ہے، تو قرآن کریم کا پر اثر کلام، اور پھر ظاہر نبی علیہ السلام کی زبانی ہے، تو اس سے جنات پر بہت اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور پھر وہ جا کے اسلام کے داعی بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جنات جو تھے مختلف اوقات میں نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے
تعلیم وغیرہ کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے جنات سے کئی ملاقاتیں فرمائی۔ احادیث میں اس کو لیلۃ الجن کے نام سے اس طرح کی راتوں کو یاد کرایا جاتا ہے، اور بعض مواقع پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کئی دفعہ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو بہرحال یہاں جس واقعے کا تذکرہ ہے وہ جب نبی علیہ السلام طائف سے واپس آ رہے تھے تو مقام نخلہ پہ آپ رکے تھے، اور اس وقت آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی تو جنات کی جو جماعت وہاں سے گزری تھی انہوں نے قرآن کو سنا، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا کہ وہ اس صرفنا، اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف، الیک کا آپ کی جانب، نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت، یستمعون القرآن، اور وہ سنتے تھے قرآن کو، فلما حضروہ، پھر جب وہ حاضر ہوئے ان کے پاس، قالوا، تو انہوں نے کہا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، دوسروں سے کہا، ایک دوسرے سے کہنے لگے، فلما قضی، جب قضی تمام ہوا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا تمام ہوا، ولوا، تو وہ لوٹے، الی قوم، اپنے قوم کی جانب، منذرین، یعنی ڈرانے والے، اب کیا بن گئے، خود ہی قرآن کریم کا پیغام پہنچانے والے بن گئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے اپنی قوم سے، یا قومنا، اے ہماری قوم، جنات کہہ رہے ہیں، انا سمعنا، کہ بے شک ہم نے سنا، کتابن، ایسی کتاب کو، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی موسیٰ کے بعد، ایسی کتاب کی، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئی، اپنے سے پہلے کتابوں کی کیا کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، اور حق کی جانب ہدایت کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، اور سیدھے راستے کی جانب ہدایت کرتی ہے۔ تو یہ انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں تبصرہ کیا اور جا کے اپنی قوم کو بتایا، یا قومنا، ساتھ ساتھ کیا کہا کہ ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، کہ تم قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات، اجیبوا، تم ایمان لے آؤ، تم مان لو، داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات، وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ، ویجرکم من عذاب علیم، اور تم کو بچا دے گا، پناہ دے دے گا دردناک عذاب سے۔ ہاں جی، یا قومنا، اے ہمارے بھائیو، اللہ کی طرف جو شخص بلا رہا ہے اس کا کہنا مان، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم کو عذاب دردناک سے محفوظ رکھے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو شخص لا یجب، قبول نہ کرے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو، فلیس بمعجز، تو وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، اللہ کو نہیں ہرا سکتا، فی الارض، زمین کے اندر، ولیس لہ، اور نہ اس کے لیے کوئی ہوگا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء، مددگار، کوئی حمایتی، اولئک، ایسے لوگ، فی غلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ مقصد یہ کہ جو شخص اللہ کی دائی کی بات نہیں مانتا تو وہ اللہ سے بچ تو سکتا نہیں ہے کہ اللہ کو ہرا دے گا، آگے نکل جائے گا، بچ جائے گا، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، ایسا شخص کھلی گمراہی میں، اس لیے لہٰذا تم کیا کر لو، اللہ کی دائی کی بات مان لو، ایمان لے آؤ۔ اولم یرو، کیا کہ اولم یرو، اللہ فرماتے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، خلق السماوات، پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور وہ نہیں تھکا ان کی پیدائش سے، یعنی وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش سے، ولم یعی، اور نہیں تھکا، بخلقہن، ان کی پیدائش سے، بقادر، کہ کیا وہ قادر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش سے تھکا نہیں، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ بقادر، اس بات پر قادر ہے، الا ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو، بھلا کیوں نہیں وہ کرے گا، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر، اور ان سے پھر کہا جائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، کہ جہنم حق نہیں ہے، تم نہیں مانتے تھے، قالو، تو پھر وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، حق ہے، وربنا، ہمارے رب کی قسم، اب قسمیں کھائیں گے، واو قسمیہ یہاں پہ، لیکن فائدہ کچھ نہیں، قالا، تو اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب، تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے، جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اب کیا کرو، اپنے اس عذاب کو چکھو، فصبر، اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، فصبر، تو آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم، جیسے کہ صبر کیا اولو العزم نے، عزم والوں نے، ہاں،
من الرسل رسولوں میں سے، یعنی جس طرح دیگر رسول گزرے نا بڑے حوصلے والے، اولو العزم کا مطلب بڑے حوصلے والے گزرے، آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے. ولا تستعجل لهم، اور آپ ان لوگوں کے لیے جلدی نہ کیجئے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، وہ جلدی مسلمان ہو جائیں، یا مسلمان نہیں تو عذاب ہو جائے، نہیں آپ جلدی نہ کیجئے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ یہ لوگ اس دن، یوم یرون جس دن وہ دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس دن قیامت کے دن جب یہ جہنم کو دیکھیں گے نا تو اس دن وہ ان کو ایسا لگے گا کأنہم، گویا کہ ان کی حالت یوں ہوگی کہ لم یلبسو، کہ وہ دنیا میں نہیں رکے، الا ساعۃ من نہار، مگر دن کے گھڑی، بلاغن، یہ بلاغ ہے، پہنچانا ہے اللہ کی جانب سے. فہل یہلک، پس ہلاک نہیں کیا گیا الا القوم الفاسقون، مگر فاسق لوگوں کو. یعنی ہلاک ہوں گے، کون ہلاک ہوگا؟ صرف فاسق لوگ ہی ہلاک ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی نبی کو یہ تسلی اور یہ یعنی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بھی اولو العزم انبیاء کی طرح، اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کیجئے اور انتظار کیجئے. جس دن قیامت آئے گی تو ان کو یوں لگے گا کہ جیسا کہ وہ دن میں، یعنی وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی رہے، بس زیادہ نہیں رہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سو وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. ٹھیک ہے جی، چلے آپ کے اگلی کلاس کا وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.